سنجیدہ حلقے پاکستان میں حکومت کی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بات گزشتہ چند دنوں میں بہت زور پکڑ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو اور ایون اب پی ٹی آئی کی حکومت ہو، نظام میں کرپشن بہت ہے، اس جمہوریت کے نظام میں کرپشن ہے، نظام بدلو، نظام کے بدلے بغیر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت اہم ڈیٹیل میٹنگز ان نکات پر ہو رہی ہیں، اور جھتے کے جھتے اوورسیز پاکستانیز کے وہ آ کر بار بار عمران خان صاحب کو اور مقتدر حلقوں کو یہ رائے دے رہے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کے بغیر سسٹم آگے نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اب نظام کیا ہوگا؟ اس جمہوریت کو تو کرپشن زدہ سسٹم قرار دیا جا رہا ہے۔ میری کئی ایسے اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں گزشتہ 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، یہ رائے عامہ بڑی ہے، جو مظاہرے پورے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، خصوصاً سندھ کے اندر ہو رہے ہیں کہ اس جمہوریت کے تھرو کس طرح سے عوام کے حقوق چھینے جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کبھی پاور نہیں ہوگی، فیصلے نہیں کر پاؤ گے، تم ہمیشہ اقلیت میں رہو گے۔ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے جمہوریت کے تھرو ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس جمہوریت کے بعد کیا پاکستان میں آپشن ہے؟ ماشاء اللہ، جسے کئی دفعہ استعمال کیا گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے وہ خط دیکھا ہے، اور اس میں بڑے معتبر لوگ ہیں، کچھ کے میں نام بھی آگے چل کے لوں گا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا ڈاکومنٹ سائن کیا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی شکل کس طرح کی حکومت کی ہوگی اس میں اپنی ڈائری میں لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ صدارتی نظامی حکومت ہو، یعنی کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پاکستان کو رن کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب ماضی میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ جنرل مشرف کے دور کے اندر جو ڈیلیوری ہوئی اس کے اندر یہ والی چیزیں نظر آئیں، ایوب خان کے دور کے اندر بھی چیزیں نظر آئیں کہ جب بھی ایسا سینیریو آیا، ماشاءاللہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا تھوڑا سا نچوڑ کر کے پاکستان میں ڈیلیوری ہوئی۔ یہ والی جو جمہوریت ہے وہ پاکستان کو کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی۔ ہر آدمی ہی کرپٹ ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے ہر آدمی، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر محکمہ، ہر جگہ کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، بیوروکریسی کرپٹ ہے، اسٹیٹ بیوروکریسی نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپشن ہے، جو ورکر تھا وہ کہیں حکومت میں آنے کے بعد کھو جاتا ہے، وہ کانٹریکٹر کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے جن حضرات نے ملاقاتیں کی ہیں کچھ عرصے میں، اور ابھی ان کو ایک لمبی بریفنگ دی گئی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم کو بدلنے کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ حکومت کی تبدیلی کی باتیں اب پیچھے رہ گئی کیونکہ الٹرنیٹ اس طرح سے مضبوط کوئی اویلیبل نہیں تھا، اور چونکہ پارٹیز کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے، اتنے زیادہ کیسز ہیں، اتنے زیادہ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، بے نامی اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، جو فیصلے ہونے ہیں ان فیصلوں کے اندر دوبارہ سے کرپشن ہی کو سودے بازی کرنی پڑتی ہے۔ تو پاکستان کو کیا مارشل لا کی طرف جانا چاہیے؟ تو فوج تیار نہیں ہے مارشل لا کی طرف لے جانے کے لیے۔ فوج اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتی ہے۔ ایسے کئی سارے مواقع پچھلے کئی سالوں کے اندر آئے ہیں۔ باجوہ صاحب کے پاس تو 3-4 موقع آئے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا راحیل شریف صاحب سے تو لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ ایسا کریں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن فوج اپنے آپ کو دور رکھ رہی ہے۔ تو کیا واقعی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ایک فارمولا جو بار بار نئے روپ کے اندر سامنے لے آیا جاتا ہے، ایسا معاملہ سنجیدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا چند مہینوں پہلے سپریم کورٹ کے اندر یہ اپلیکیشنز آنا شروع ہوئی تھی، اور پھر کلب کیا تھا آنے والے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب جسٹس عطا بندیال صاحب نے ان تمام کیسز کو کلب کر کے خارج کر دیا تھا، ان پٹیشنز کو، کہ پاکستان میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، اس کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر عطاء الرحمان جو کہ وفاقی وزیر رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، بڑے سائنسدان ہیں، پاکستان کے لیے بہت اہم رول پلے کرتے رہے اور ہمیشہ ریسرچ کے اوپر کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ وہ ایک ڈاکومنٹ لے آئے تھے، ڈاکومنٹ انہوں نے مجھے بھی بھیجا تھا، اور وہ ڈاکومنٹ وہ لائے تھے یو کے کی نیشنل لائبریری سے۔ ڈاکومنٹ یہ تھا کہ قائد اعظم کی پرسنل جو ڈائری تھی جو وہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے ایک پیج میں پاکستان کس طرح آگے بڑھے گا، پاکستان کس طرح آگے چلے گا، پاکستان میں کرپشن کس طرح ختم ہوگی، وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام کس طرح سے ختم ہوگا، لوگوں کو کس طرح سے پاور
دی جائے گی, ڈیولیوشن آف پاور کس طرح سے ہوگی, عام آدمی کو حقوق کیسے ملیں گے, انصاف کس طرح سے ٹھیک ہوگا, گورننس مینجمنٹ کیسے ٹھیک ہوگی, بیوروکریسی کیسے چلے گی, اور سارے ادارے کس طرح سے کام کریں گے, اس کے اندر یہ تمام چیزیں تھیں, یعنی کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک نئی چیز ہوئی ہے, آپ دھیان نہیں دے رہے, یہ شاید دھیان دیا بھی ہو لیکن اس انداز میں وہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی, کیونکہ پورے ملک کے اندر دھرنے چل رہے ہیں, سندھ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم اسلام آباد تک مارچ کریں گے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم گھوڑکی سے کراچی مارچ کریں گے, یہ دنگل قسم کا ہے, تو اس کے اندر وہ چیز چھپ گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ٹربل شوٹنگ کے حساب سے چل رہا ہے. ٹربل شوٹنگ مینس کہ کوئی بھی پرابلم آئے گا اس کو اسی وقت تکڑم لگائیں گے, صحیح کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. کوئی بھی مسئلہ آئے گا اسی وقت حل کریں گے, پوری قوم گھس جائے گی, گورنمنٹ گھس جائے گی, سیاسی جماعتیں گھس جائیں گی, جو بھی آفت آئے گی, مصیبت آئے گی, کوئی سیلاب ہو, ارتھ کوئک ہو, کوئی اور معاملہ ہو, کوئی قحط کا معاملہ ہو, کوئی چیز ہو, اسی وقت حل کریں گے اور آگے نکل جائیں گے. اور اس میں کرپشن وغیرہ گڑبڑ شڑبڑ سب جس کو جتنا موقع ملے گا وہ کرے گا, اور کیسز بنتے رہیں گے, چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن پھر ہم اس وقت چلتے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا, ایک وہ ہوا تھا 73 کا آئین بنا جس کے اوپر پھر پاکستان چل رہا ہے, ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد دہشت گردی بہت زیادہ ہوئی تو نیشنل الیکشن پلان بنایا گیا, اس میں تمام لوگوں کا انپٹ ہوا, تمام سیاسی جماعتوں کا انپٹ ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ رد الفساد, ضرب عصب, اور ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ دیکھا. یہ دو ڈاکومنٹ بڑے سالڈ پاکستان میں رہے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم پالیسیز, ٹربل شوٹنگ, کوئی مڈ ٹرم پالیسی, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں رہی. ایک نیا ڈاکومنٹ بن گیا ہے, وہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے اندر زیادہ وزنی ہے, اس لیے سیاسی جماعتوں سے ڈسکس نہیں کیا, اور حکومت نے مختلف اداروں کی آرا سے, محبت سے, اس سے اس کو بنا کے اناؤنس کر دیا, اور وزیر اعظم پاکستان نے دستخط کر دیے. وہ ہے قومی سلامتی کی پالیسی. محمود یوسف صاحب نے وہ ڈاکومنٹ بنایا ہے, بڑی زبردست ڈاکومنٹ ہے وہ. اس ڈاکومنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے اندر ایگزیکیوشن والے فارمولے میں ٹھیک انداز میں نظر آتی ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے, یہ ڈاکومنٹ لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سارے تھنک ٹینک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میرے پاس کچھ ایسے کاغذات ہیں بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا میں, لیکن بارہ اس کے چند پوائنٹس آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کی ایجوکیشن جس کی ڈائریکشن کلیئر نہیں تھی, پاکستان کا انوائرمنٹ اس کی ڈائریکشن کلیئر نہیں تھی, کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں تھی, پاکستان کی کے اندر بہت ساری ہیلتھ کے معاملات کے, معیشت کے معاملات کے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کبھی ڈائریکشن جس کی کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی نہیں تھی. ہماری جو پالیسی تھی وہ ہم دفاع کو رکھتے تھے سامنے, کشمیر اس کے ساتھ کنیکٹ رکھتے تھے, فوج کی لائن ہوگی, اور باقی ہمارے ملک میں جیسا بھی سلسلہ چل رہا ہو. تو 18ویں ترمیم کو سمجھے مس کر کے, اٹھا کے, باہر پھینک کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی, جس کو اس کا ایک حصہ پبلک کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے, مارکیٹ میں آ گیا ہے. یہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, ہلکا سا ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور 18ویں ترمیم کو اس نے اٹھا کے باہر کیا ہے. 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ 21ویں ترمیم کے کچھ پورشن کو باہر کیا ہے. اب یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا 5 سال میں, 6 سال میں, اس میں چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی. تو جو ذکر ہو رہا تھا ISI جو پاکستان کی ظاہر ہے جس کے بغیر پاکستان کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور جس انداز کے اندر فوج اور ISI کام کرتی ہے, اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ بنا ہے یہ ٹربل شوٹنگ کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ شارٹ ٹرم ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ میڈ ٹرم ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا لانگ ٹرم ڈاکومنٹ ہے. اور اس لانگ ٹرم ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا کچھ بھی ہو. میں پھر بتا رہا ہوں, نیشنل ایکشن پلان کو ایگزیکیوٹ کیا ٹل اینڈ تک, اب تک چل رہا ہے رد الفساد, ضرب عصب, رد الفساد, اس نے دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان سے کر دیا. اور ایک ایسا انوائرمنٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں روزانہ دھماکے ہوتے تھے, روزانہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, روزانہ کہیں نہ کہیں ایسا آتا تھا, اور اس نیشنل پالیسی نے, نیشنل ایکشن پلان کی پالیسی نے کلیئر کر دیا, اڑا دیا. اب یہ ڈاکومنٹ آیا ہے, اور یہ ڈاکومنٹ ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں نظام بدلو, سوچ بدلو, صدارتی نظام لے کر آؤ. ماشاء اللہ والا سینیریو تو نہیں رہا, کیونکہ فوج خود نہیں چاہتی ہے, لیکن عوام چاہتی ہے کہ فوج آ جائے. آپ جس آدمی سے پوچھیں, لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کرپٹ, یہ وزراء عمران خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو کو بھی کہہ رہے ہیں, میاں صاحبان کو بھی کہہ رہے ہیں, ہر سیاست لوگ کہہ رہے ہیں یہ کرپٹ ہے, اور ان کی کرپشن کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کرتی, لوگوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں, تعلیم بہت تباہ کن ہو گئی ہے. دنیا میں پاکستان کے تعلیم کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا, پاکستان ریسرچ R&D کے اوپر کہیں ہے ہی نہیں, یونیورسٹیز پاکستان کی تباہ ہو گئی, سلیبس پاکستان کا نظام ہو گیا, 3-4 ٹیئر کا پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام چل رہا ہے, ہیلتھ کا نظام پاکستان کا تباہ ہے, جوڈیشری کا نظام پاکستان کا تباہ ہے, کوئی ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا میرٹ پہ. اور یہ اب سب جانتے ہیں, ایک ادارہ صحیح کام کر رہا ہے, وہ فوج ہے.
وہی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے, اسی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے, وہی سب کچھ. ابھی مری والے چھوٹے سے واقعے کے اندر بھی فوج جو ہے اس نے آ کے چیزوں کو سنبھالا اور آگے بڑھایا. لیکن خیر میں بھی فوج کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب پاکستان کا سوچ بدلو, نظام بدلو. عمران خان کے بعد والا سینیریو آ سکتا تھا, سینیریو ایسا تھا, لیکن کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو پیچھے کر کے خود اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر کوٹ کرنا مختلف حلقوں میں شروع کر دیا تھا. اب جو سینیریو بن رہا ہے, اس سینیریو کے اندر صدارتی نظام حکومت کی طرف چیزیں جائیں گی نہیں جائیں گی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ڈسکشن بہت پیمانے پر ہو رہی ہے. اور یہ سیاسی پارٹیاں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں سب اس طرح وزن ڈال چکی ہیں. وہ جی ڈی اے ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, متحدہ قومی موومنٹ ہو, وہ جماعت اسلامی ہو, وہ سب یہ چاہتی ہیں کہ یہ والی جمہوریت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اے این پی ہو, کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اے این پی ویسے پیپلز پارٹی کی فالو اپ کے طور پر چل رہی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے اداروں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے. تو اب پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم پاکستان میں, گورنر اسٹیٹ بینک کے جو اختیارات ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں, اب پاکستان میں بہت ساری چیزیں سوچ کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہیں. بڑے ڈاکومنٹ بن رہے ہیں, یہ مظاہرے ایسے ہو رہی ہیں, خود سے پارٹیاں نکل آئی ہیں یا کوئی پیچھے ہے, اور سینیریو اسی طرح کا رہے گا یا تبدیل ہوگا. کہا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان میں نظام بدلو, سوچ بدلو والے فارمولے کے اوپر آگے بڑھا جا رہا ہے. کنسنسس ہو رہا ہے, کرپٹ لوگوں کو الگ کر کے صاف ستھرے لوگوں کو کے گروپس بن رہے ہیں صوبوں کے اندر, انکلوڈنگ سندھ, پنجاب, کے پی ہو رہے ہیں. خٹک صاحب نے جو گفتگو فرمائی عمران خان صاحب سے, وہ ایسے ہی تھی یا وہ کسی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے تھی؟ چیزوں کو جوڑیں گے تو اندازہ ہو رہا ہے. اب کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کوٹ, یہ ڈائری کا پیج ڈاکٹر عطاء الرحمان ہی مارکیٹ میں لے کر آئیں گے یا کوئی اور صاحب مارکیٹ میں لے کر آئیں گے, اور ایک بار پھر ڈسکشن شروع ہوگی. اور اس ڈسکشن کے بعد کیا پاکستان میں سوچ بدلو, نظام بدلو کے فارمولے کو آواز اٹھے گی؟ یہ بہت قریب چیزیں سامنے واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بہرحال ڈسکشن پاکستان میں یہ مقتدر حلقے, اہم سوچ, تھنک ٹینکس والے اس سوچ کے اوپر آنا شروع ہو گئے, بلکہ تھے اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ یہ ڈیموکریسی کا جو پروسیجر ہے وہ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کرے گا. اس سے ہم کرپشن کو نہیں روک سکتے, اس سے ہم ٹرانسپیرنسی کو نہیں روک سکتے, اس سے ہم بیوروکریسی کو صحیح نہیں کر سکتے, بیوروکریسی اسٹیٹ بیوروکریسی نہیں کر سکتے, اس سے ہم جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس سے ہم تعلیم کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس سے ہم پاکستان میں کسی بھی نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام آئے جس میں شفافیت ہو, جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو, جس میں گورننس مینجمنٹ بہت بہتر ہو. تو کیا یہ وہی نظام ہے جس کا ذکر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ڈائری میں کیا تھا, جس کو ڈاکٹر عطاء الرحمان کوٹ کر رہے ہیں, جس کی باتیں پہلے مشرف کرتے رہے, جس کے بعد یہ باتیں عمران خان بھی کرتے رہے, بہت سارے اور لوگ کرتے رہے, اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو آ کے مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے اور مقتدر حلقوں سے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لایا جائے, نظام بدلیں, سوچ بدلیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. یہ آخری چانس ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.